اگر کسی نے کوئی نقصان کیا اس پر غصے کی بجائے اس پر تقدیر کے فیصلے کو یاد کر کے راضی ہو جاؤ. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اچھی صحت دیتا ہے، اچھا مال دیتا ہے، اچھا علم دیتا ہے، اچھی گاڑی دیتا ہے، اچھا بنگلہ دیتا ہے، تو اس پر جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جلنا اور کڑنا بھی تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے، یہ بھی تقدیر کا انکار ہے. بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان لاؤ. اس انداز کا ایمان ہوگا اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا، اور جلنے اور کڑنے کی صورت میں آپ مزید اللہ کے خیز و خصب کا نشانہ بنیں گے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مروی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج اس کے آخری دو جملے عرض کروں گا. یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل في البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے لوگ، یعنی جو لوگ پیدا ہو کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے انسانیت کا آغاز ہوا اور آج تک اربوں لوگ پیدا ہوئے اور اپنا وقت پورا کر کے جا چکے ہیں، وہ سارے کے سارے زندہ ہو کر آ جائیں. اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، جن کی تعداد بھی اربوں کو پہنچتی ہے، وہ بھی آ جائیں اور قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کی آخری دیواروں تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، اور جنوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، وہ بھی سارے آ جائیں. اگلے پچھلے سارے جن سارے آ جائیں اور کانوا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں. فسألونی، اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں جو چاہیں. کسی انتظار کی یا باری کی ضرورت نہیں ہے، نہ لائن میں لگنے کی ضرورت ہے. سب مانگیں، اکٹھا مانگیں اور جو چاہے مانگیں، جس زبان میں چاہے مانگیں. فأعطيت كل واحد مسألته، اور میں ہر ایک کو اس کی دعا کے مطابق دیتا جاؤں فوراً، کسی تاخیر کے بغیر. تو ما نقص ذلك مما عندي، جو میرے خزانے ہیں ان میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر، کہ سوئی اگر سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے تو کتنا پانی کم ہوتا محسوس ہوگا. اس قدر کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی
سب کو عطا کرنے کے بعد، یہ اربوں کھربوں انسانوں کو اور جنوں کو ان کی طلب کے مطابق عطا کر دینے کے بعد اس قدر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ رب العالمین کی معرفت کا ایک دروازہ ہے، کتنے اس کے خزانے ہیں، کتنی اس کی عطا ہے، کہ ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی معرفت کے بعد وہ انتہائی احمق انسان ہوگا جو غیر اللہ کے دروازے کو دستک دے، جس ذات کے اس قدر خزانے ہیں اور یہ اس کی عطا کا عالم ہے، اسے چھوڑ کر اپنے جیسے فقیروں کے دروازے پر جائے، ان سے جا کر بھیک مانگے، غیر اللہ کو پکارے، جو کہ شرک اور کفر بھی ہے، وہ انسان انتہائی احمق اور انتہائی نادان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے اپنی یہ صفت بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اگر ہم کما حقہ غور کریں اور ان صفات کے نتائج کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تو توحید کے دروازے کھلتے جائیں گے اور توحید راسخ اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس کے ناموں کی پہچان اس کی توحید کی معرفت کی سب سے ٹھوس بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس میں جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو ان ناموں کا احصاء کرتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 نام ہیں اور جو ان کا احصاء کرتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء سے مراد 4 چیزیں ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر، ان ناموں کو ضبط کر لینا اور یاد کر لینا، ان ناموں کے معنی سمجھنا، کیونکہ معنی کی معرفت جو ہے اصل شے ہے، اصل توحید کی مفتاح اور توحید کی کنجی ہے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ ان ناموں کے نتیجے پر ڈٹ جائے اور قائم ہو جائے۔ ساری توحید جو ہے وہ نفی اور اثبات کے ساتھ، اور نفی اور اثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید سے جڑ جائے اور منسلک ہو جائے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، معبود حق، یہ اثبات ہے، اور نفی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ نفی ہے۔ تو پورا عقیدہ توحید نفی اور اثبات کے ساتھ۔ دوسری قسم توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ماننا، یہ سب اثبات ہے، اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، یہ نفی کا رکن ہے۔ تو پوری توحید جو ہے نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، تو ناموں اور صفات میں بھی اثبات اور نفی کا عقیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اس کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اس کے سوا کوئی رحیم نہیں ہے۔ والحی القیوم ہے، اس کے سوا کوئی حی و قیوم نہیں ہے۔
تو نفیاً و اثباتاً اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو جانتا ہو، پہچانتا ہو اور اسی انداز کا ایمان رکھتا ہو، تو یہ معرفت جو ہے توحید کے فہم میں بہت بڑی بنیاد ہے۔ اب یہ حدیث جو آپ نے سنی کہ سارے اولین و آخرین، سارے انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں، میدان میں جمع کیوں ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے دعا کر لیں؟ میدان میں جمع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اپنے گھروں اور ٹھکانوں میں دعا کرنے کا کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ اجتماع جتنا بڑا ہوگا اتنی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہ بھی ایک شریعت کا رمز ہے کہ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی اس اجتماع کی دعائیں قبولیت کے لائق ہوں گی۔ اسی لیے شریعت نے انسانوں کو دن میں 5 دفعہ مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ باجماعت آپ نماز ادا کریں، دعائیں کریں۔ یہ دعائیں زیادہ قبولیت کے لائق ہیں۔ ہفتے میں ایک بار اس سے بھی بڑا اجتماع ہے اور وہ جمعے کا اجتماع ہے، وہ اور زیادہ قبولیت دعا کا محل ہے۔ اسی طرح سال میں 2 دفعہ عید کا اجتماع ہے جو اس سے بڑا اجتماع ہے اور وہ بھی زیادہ قبولیت کا محل ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کا حکم دیا جن کو شرعی مجبوری ہو اور نماز نہ پڑھ سکتی ہوں کہ وہ آ جائیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن یشہدن دعوات المسلمین، مگر مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ اسی طرح استسقاء کا اجتماع ہے، آپ بارش کی دعا کسی باہر میدان یا جنگل میں جا کر سارا شہر شریک ہوتا ہے، وہ اور بڑا اجتماع ہے اور وہ زیادہ قبولیت کا محل ہے۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ قبولیت کا محل ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت اہل عرفہ کے انتہائی قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر سارے بندوں کو معاف کر دیتے۔ یہی رمز یہاں پر موجود ہے، یعنی سارے جن و انسان، سارے اولین و آخرین انفرادی نہیں بلکہ ایک مقام پر جمع ہوں۔ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنا زیادہ دعا کی قبولیت ہوگی۔ اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو چاہے مانگے، ایک ہی وقت میں مانگے، اپنی اپنی زبان میں مانگیں اور میں سب کو دیتا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد کتنی کمی آئے گی؟ اتنی بھی نہیں، جیسے سوئی کسی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے۔ جس ذات کے یہ خزانے ہوں اور جس کی عطا کا یہ عالم ہو، تو پھر ضروری ہے کہ انسان اس صفت کی معرفت کے بعد اس پر ڈٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور رزاق ہے، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، اسی کی امر سے عطا ہوتی ہے، اس پر قائم ہو جائے۔ یہ توحید کی ایک اساس اس کو مل گئی کہ اللہ الرزاق ہے اور وہ سارے خزانوں کا مالک ہے اور وہی عطا فرمانے والا ہے، تو اس پر عملی طور پر ڈٹ جائے، استقامت کا اظہار کرے۔ یہ اسماء و صفات کی معرفت کا فائدہ ہے۔ جتنی یہ پہچان بڑھتی جائے گی اتنے توحید کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ تو یہ حدیث کا یہ جملہ بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے مختلف مراکز سے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ فلاں جگہ سے شفا ملتی ہے،
فلاں دربار سے روزی ملتی ہے، فلاں دربار سے اولاد ملتی ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ سارے وہ طبیعی قسم کے شرک ہیں جو بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس انسان اگر اللہ تعالیٰ کی صفت کی معرفت حاصل کر لے اور اس کے اس مقام کو پہچان لے کہ وہی رزاق ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو اس صفت کی معرفت سے بندے پر توحید کے دروازے کھلیں گے، اور یہ استقامت اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اور جو بندہ ان کا احصاء کرنے میں کامیاب ہو جائے، ان کو سمجھ لے، ان کا فہم لے لے، اور پھر اس نتیجے پر پوری عمر ڈٹ جائے اور استقامت کا اظہار کرے، تو ایسا انسان جنتی ہے، کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑا علم آ گیا، یعنی وہ علم جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں ہے، وہ سب سے بڑا علم ہے، اور جو اس سے تعلق جوڑے گا وہ سب سے برگزیدہ انسان ہوگا، اور جو اس کی معرفت حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ، جنت کے ساتھ ساتھ، وہ علم و معرفت کے خزانے حاصل کر لے گا، اور اس پر اللہ کی توحید کے دروازے کھلیں گے، اور یہ ابواب روشن ہوں گے جو انسان کی کامیابی پر منتج ہوں گے، کیونکہ توحید ہی وہ راستہ ہے جو بندے کی فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں ساری عبادات شامل ہوں، مگر وہ توحید کے زیور سے خالی اور محروم ہو تو اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور ایک انسان اگر گناہ گار ہو، فاسق و فاجر ہو، مگر اس کے پاس عقیدہ ہے، توحید ہے، توحید کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتا ہے، تو اس کی بخشش کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے دے اور بالآخر اس کو جنت میں داخل کر دے توحید کی برکت سے، اور چاہے تو توحید کی برکت سے اسے ابتداءً ہی معاف کر دے، سزا دے ہی نہ، اور اس کی توحید کا عقیدہ اور اس کی یہ پہچان اس کے گناہوں کے پرخچے اڑا دے، اور وہ انسان ابتداءً بخشا جائے، جس کی دلیل وہ بندہ جو قیامت کے دن آئے گا 99 گناہوں کے دفاتر لے کر اور ایک توحید کی پرچی، ان سارے دفاتر کے پرخچے اڑا دے گی۔ یہ توحید ہر شے پر غالب ہے، لا يدخل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے، سب سے بھاری اللہ کا نام ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گناہوں پر غالب آ جائے، گناہوں پر چھا جائے۔ لہذا ایک انسان اگر ساری نیکیاں اختیار کر لے مگر وہ توحید سے خالی ہو، سب برباد ہے، اور وہ عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ، عمل کرنے کے باوجود جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائے گا۔ اور ایک انسان اگر فاسق و فاجر بھی ہو مگر نقطۂ توحید کو پہچانتا ہو تو توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ بہت سے نصوص اور بہت سی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں۔ تو اس صفت کی ہمیشہ معرفت اپنے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اور اس کے امر سے ہر چیز کی عطا ہوتی ہے، ہر شے کی دین حاصل ہوتی ہے، اسی کو پکارنا، اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اسی کے دروازے کو دستک دینی ہے، نہ وہاں کوئی وقت کی قید ہے، دن میں آئیں رات میں آئیں، اور نہ وہاں کوئی ترتیب ہے کہ باری باری آئیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہو، رزق کا دروازہ ہو، ہر شے مانگو، جب چاہے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، تو وہ الرزاق ہے۔ اس نقطے کی معرفت ضروری ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیھا ایاکم،
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، سن لو کہ میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں، بس تمہارے اعمال گن رہا ہوں، وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ اعمال صالحہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں. یہ بات نوٹ کر لو، میں تمہارے صرف اعمال گن رہا ہوں، باقی دنیا کے خزانے نہ ان کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء. اگر پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی مشرک کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا، پانی کا قطرہ نہ دیتا. مگر دنیا بالکل ایک بے مقدار شے ہے، کوئی اس کی قدر نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں. تو میں تمہارے خزانے دیکھ رہا، تمہاری فیکٹریاں نہیں دیکھ رہا، تمہارے مال کو نہیں گن رہا، صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں. ایک انسان اگر اس بات کو پہچان لے، جان لے، تو کیا وہ برے اعمال کا تصور کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو شمار کر رہا ہے، میرے اعمال کو گن رہا ہے. کسی برائی کا تصور کر سکتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کے کیا تقاضے ہیں، اس کی حیا کے کیا تقاضے ہیں؟ اس کی حیا کے تقاضے یہی ہیں کہ ہر وقت اس کے دیکھنے کا تصور اپنے سامنے رکھیں اور اس کی حیا کا احترام کریں. ہم اگر یہ جانتے ہوں کہ ہمارا باپ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ایسی ویسی حرکت کریں گے؟ باپ کی حیا کا احترام ہے، کسی بزرگ کی حیا کا احترام ہے، مگر اللہ کی ذات کو تم نے سب سے ہلکا کیوں لے لیا؟ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کہ یا من جعلت اللہ احون الناظرین الیک. انسان افسوس تجھ پر کہ تجھے جو دیکھ رہا ہے تو انہیں سب سے ہلکا اللہ کو لے رکھا ہے. باپ دیکھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہ کروں، بھائی دیکھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہ کروں، کوئی خاندان کا بزرگ دیکھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہ کروں. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا تصور تیرے سامنے موجود ہے، مگر پھر بھی تو گناہ کرتا ہے. معنی یہ کہ سارے دیکھنے والوں میں نعوذ باللہ تو نے سب سے گھٹیا اللہ کو بنا رکھا، جس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کا احساس نہیں. تو یہ بات تو ہمیشہ سامنے رکھو، کبھی فراموش نہ کرو اسے کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. اے میرے بندو، صرف تمہارے اعمال میں گن رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں. ثم اوفیھا ایاکم. کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں. نیکیاں ہوں تو اچھا بدلہ دوں، گناہ ہو تو اس کا عذاب کی صورت میں بدلہ دوں. اعمال کو گن رہا ہوں. اور یہ بات وہی جہاں سے حدیث شروع ہوئی تھی، یہ حدیث قدسی بڑی طویل حدیث. اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام قرار دے دیا. تم ظلم نہ کرو آپس میں بھی ظلم نہیں کرتا، میرا کام بھی عدل کرنا ہے. اور بالکل وہی بات آخری جملے میں ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اعمال گن رہا ہوں، ان اعمال کا پورا بدلہ دوں گا، ظلم نہیں کروں گا، پورا بدلہ دوں گا. اگر نیک اعمال ہیں تو اچھا بدلہ، اچھی جزا دوں گا، اچھا صلہ عطا فرماؤں گا. اور اگر برے اعمال ہیں تو اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق اس برائی کی سزا دوں گا. ثم اوفیھا ایاکم. پھر ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا.
ان اعمال کا پورا پورا صلہ اور بدلہ عطا فرماؤں گا. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ. تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال گن رہا ہے. ہم خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کون سے اعمال دیکھے، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز دکھائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سے اعمال پیش کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ جملہ ہی بڑا ایک ایسا خطرناک جملہ ہے جس پہ انسان کانپ اٹھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال گن رہا ہے. اور خالی گن نہیں رہا بلکہ ان اعمال کی جزا دے گا، ان اعمال کی سزا دے گا. لہذا میں اللہ تعالیٰ کو کیا دکھاؤں، کون سا روپ پیش کروں، کیسے عمل دکھاؤں اللہ رب العزت کو. کبھی اس نقطے کو فراموش نہ کرو. کسی برائی کی دعوت آ جائے، اس حدیث کو یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال گن رہا ہوں. اور یہ بات قرآن نے بھی پیش کی ہے. قرآن پوری طرح اس حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے، اس حدیث کی تائید کر رہا ہے. سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو انسان ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، اسے دیکھے گا، اس کا اجر پائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو انسان ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، اس کی سزا پائے گا. ذرے کے برابر، ذرے کے برابر اس لیے کہا کہ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے، ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے. تو ذرے کے برابر نیکی ہو، قیامت کے دن دیکھو گے، اس کا نتیجہ دیکھو گے اور اس کا ثمرہ دیکھو گے. اور ذرے کے برابر برائی ہو تو قیامت کے دن وہ دیکھو گے، اس کی سزا پاؤ گے. تو بالکل قرآن نے بھی اسی حدیث کی ترجمانی کی کہ تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں اور اعمال جیسے بھی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، شمار کر رہا ہوں اور ان کی پوری پوری جزا اور سزا دوں گا، پوری پوری جزا اور سزا. یعنی قیامت کے جو حساب و کتاب کے معاملات ہیں ان میں ذرے بھی دیکھے جائیں گے عمل کے، برائی ہو یا نیکی ہو. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. فرمایا کہ توزن الحسنات والسیئات، قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، نیکیوں اور گناہوں کا وزن ہوگا. فمن رجحت سیئات علی حسناتہ مثقال حبۃ خردل دخل النار، جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بھاری پڑ گئے، ایک ذرے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر، وہ جہنم میں داخل ہوگا. ومن رجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ، اور جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری پڑ گئی ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ جنتی ہے. معنی قیامت کے فیصلے اور قیامت کے حساب کی دقت اس قدر منظر عام پر آئے گی کہ ایک ایک ذرے کے فرق کا حساب بھی سامنے آئے گا. انسان کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. اگر نیکیوں کا وزن ایک ذرے کی مقدار میں بھاری پڑ گیا تو وہ جنتی ہے، اور اگر گناہوں کا وزن ایک ذرے کے برابر بھاری پڑ گیا تو وہ جہنمی ہے. تو ثم اوفیھا ایاکم، پھر میں تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دوں گا، پوری پوری جزا دوں گا. یہ معاملہ اللہ کے عدل کا ہے. عدل کا تقاضا کیا ہے کہ نیکی کرے گا تو اس کی جزا ملے گی اور گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی. کیونکہ وہ ذات بڑی باریک بین ہے، وہ ایک ذرے کے برابر گناہ کو بھی نوٹ کرتا ہے اور ایک ذرے کے برابر نیکی کو بھی نوٹ کرتا ہے. تو ذرے کی مقدار کی نیکی کا اجر دے گا اور ذرے کی مقدار میں گناہ کی سزا دے گا. یہ اس کا عدل کا معاملہ ہے. مگر اللہ رب العزت غفور الرحیم، رحمان الرحیم، بڑا مہربان، بڑا قدردان، اس کا معاملہ
عدل سے آگے بڑھتا ہے اور وہ اس کا فضل ہے. اس نے اپنی شریعت میں، اپنے نصوص میں اپنے فضل کا تعارف بھی کرایا ہے. انہ غفور شکور، میرے بندوں اگر گناہ ہو جائیں تو مجھ سے معافی مانگ لو، بخش دوں گا. اور شکور، پھر نیک عمل کرو، ان کی بڑی قدر کروں گا. بڑا قدردان، بڑا قدردان. بعض اوقات ایک عمل کی ایسی ایک قدر افزائی کرتا ہوں کہ اس عمل پر جنت کے خزانے لوٹا دیتا ہوں. جیسے فاحشہ عورت نے کمال اخلاص سے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، حالانکہ بد کردار تھی، فاحشہ تھی، اور جس کو پانی پلایا وہ کتا تھا. اللہ تعالی بڑا قدردان. اس نیکی کے اللہ نے قدر کی. اس عورت کو 3 بدلے دیے. ایک یہ کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. فسق و فجور میں مبتلا تھی، اس کو پاک اور صاف کر دیا. اور دوسرا یہ کہ اس کی آگے کی زندگی کو اللہ رب العزت نے منہج تقویٰ پر استوار کر دیا. ایسی توبہ کرائی کہ بقیہ زندگی میں وہ نیکوکار بن گئی، متقی پرہیزگار بن گئی. اور تیسرا اعزاز یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا. ایسا قدردان. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ. یہ اس کا عدل کا تقاضا ہے. لیکن اگر وہ اپنے فضل پر آ جائے تو ایک نیکی پر جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے. ایک عمل صالح پر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بڑا وہ غفور رحیم بندوں کے ساتھ. بندہ اگر تکلیف زدہ ہو تو اللہ تکلیف پر صبر کا اجر دیتا ہے. بعض اوقات ایک رات کا بخار ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس تکلیف کو دیکھتا ہے. اس کی محبت کا اور اس کے پیار کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. نیک اعمال پر ہر نیکی پر 10 گنا اجر دیتا ہے، بڑھا کر 700 گنا بھی کر دیتا ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا فرما دے. ایک حج کر کے آؤ 700 حج، ایک نماز پڑھو 700 نمازیں. اور اگر اخلاص کا کمال ہوگا اور بندے میں خشیت ہوگی اور تعلق باللہ راسخ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی صلح کی اس کے اندر حرص ہوگی، تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. بڑا قدردان ہے وہ. تو ثم وفیھا ایاکم، پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا صلہ دوں گا. اچھے اعمال کا اچھا صلہ اور برے اعمال کا برا صلہ. اور آخری جملہ حدیث کا، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اب جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ گن رہا ہے، اللہ شمار کر رہا ہے، اور تمہیں اس عمل کی جزا اور سزا دے گا. اب جو تم عمل کر رہے ہو اگر وہ خیر ہے، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، تو فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد کرے، اس کا شکر بجا لائے کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس کی عطا اور اس کی دین سے ہے. یعنی 2 معنوں میں اللہ کی حمد کرے. ایک یہ کہ اس نیکی کی توفیق اللہ نے دی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے اجر و ثواب کا وعدہ فرما رکھا ہے، تو اس کے لیے تعریف ہی تعریف ہے. توفیق دینے والا بھی وہی ہے، قبول کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس کا اجر اور صلہ عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اس نیکی کی جزا دینے والا بھی وہی ہے. تو ہر لحاظ سے وہی ذات سزاوار حمد و ثنا ہے. اور وہ وجد غیر ذلک، اور اگر نیکی نہیں بلکہ برائی ہے، تم نے اپنے اعمال میں برائیاں پائی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو. یہ تمہارے نفس کی شرارتیں ہیں، تمہارے اندر کے شیطان کی شرارتیں ہیں، جس کی بنا پر تم گناہوں پر آمادہ ہوتے ہو اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو. اگر نیکی پاؤ تو اللہ کی حمد کرو، اور اگر گناہ پاؤ
تو اپنے آپ کو ملامت کرو. ملامت کیوں کرو؟ گناہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور گناہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. تو سارے معاملے لکھے ہوئے ہیں. بندہ نیکی کرے وہ بھی نوشتہ تقدیر ہے اور گناہ کرے تو وہ بھی نوشتہ تقدیر ہے. تو گناہ پر اپنے آپ کو ملامت کیوں کرے؟ گناہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ملامت اس لیے کرے کہ تمہیں کیا معلوم کیا لکھا ہوا ہے تقدیر میں؟ کیا تمہیں پتہ تھا جب گناہ کر رہے تھے کہ گناہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو علم بعد میں ہوا. تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ کام ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے، کام ہونے سے قبل نہیں. تو گناہ کا ارتکاب تم نے کیا اس لیے نہیں کیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ تو تمہیں بعد میں اس کا علم ہوا کیونکہ وہ کام ہو چکا ہے. اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس کی مشیت کتابیں ہیں. یہ پوری دنیا اللہ کا کارخانہ ہے اور اس کے کارخانے میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کو تقدیر پر نہ ڈالے، کیونکہ جب تم نے گناہ کیا تھا تمہیں معلوم نہیں تھا تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. تمہاری خسارت ہے یہ. تم نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا. اللہ نے تو تمہیں آزادی دے رکھی ہے کہ یہ نیکی کا راستہ اور یہ گناہ کا راستہ. گناہ کا راستہ اختیار کرو کہ جہنم کی سزا ملے گی اور نیکی کا راستہ اختیار کرو کہ جنت حاصل ہوگی. تمہیں آزادی دے دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو تمہیں کیا معلوم گناہ لکھا ہوا ہے؟ تم نے اگر جوا کھیلا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، زناکاری کی، شراب نوشی کی تو تمہیں کیا معلوم تھا یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو بعد میں اس کا علم ہوا اس عمل ہو جانے کے بعد. تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ اللہ کا راز ہے جو پہلے کوئی نہیں جان پاتا. ہاں جب وہ کام ہو جائے تو پھر ہمارا یہ ایمان ہے کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. تو اس کام کو تقدیر میں مت ڈالو. وہ تیرے نفس کی شرارتیں ہیں جو شیطان کی صحبت تمہیں میسر ہے. اس صحبت کے اثرات ہیں یہ جن کی بنا پر تم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو. یہاں ایک اشکال اور پیدا ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو معصیت کی اور وہ دانہ کھا لیا، چکھ لیا جس سے اللہ نے روکا تھا، اور آدم علیہ السلام نے وہ عمل تقدیر پہ ڈالا تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے احتج آدم و موسیٰ کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں جھگڑا ہو گیا، جس کی تعبیر یہ کہ عالم ارواح میں دونوں کی روحیں اکٹھی ہو گئی، آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں. ادخلک اللہ الجنہ، اللہ نے آپ کو جنت کا داخلہ دیا. جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ کی ساری اولاد بھی جنت میں داخل ہوتی، عیش کرتی، آرام کرتی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی. اللہ نے ایک درخت سے روکا، آپ نے وہ کھا لیا اور اخرجت ذریتک من الجنہ، اور آپ نے جنت سے اپنی اولاد کو نکال دیا. تو یہ معصیت آپ کی ہمارے جنت سے خروج کا باعث بنی. تو آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو، استفاق اللہ بکلامہ، تجھے اللہ نے اپنے شرف ہم کلامی سے نوازا، تجھ سے براہ راست باتیں کی. اور فرمایا لما تلومنی علی امر کتبہ اللہ علیہ قبل ان یخلق السماوات والارض. تم مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو ایک ایسے معاملے پر جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ سارا معاملہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تم مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ اشکال آدم علیہ السلام نے اپنی معصیت کو تقدیر پہ ڈالا کہ تم مجھے ایسے امر میں ملامت کیوں کر رہے ہو جو میری پیدائش سے پہلے بلکہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لکھا ہوا تھا، نوشتہ تقدیر ہے، یہ تم ملامت کیوں کر رہے ہو؟ یہی بات کفار قریش نے کی تھی کہ تم شرک کیوں کرتے ہو. تو ان کا جواب تھا لو شاء اللہ
ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے. ہم شرک اس لیے کرنے کا اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں. یہی بات کفار قریش نے کی. اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، مگر ہم کر رہے ہیں، یہ ہم نے کیا تو اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کی مشیت ہے. دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ جو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کی اور جو کفار قریش نے کی. کفار قریش نے یہ بات کی اپنے عناد اور اپنی طغیانی اور سرکشی کی بنیاد پر. آدم علیہ السلام نے یہ بات کی توبہ کرنے کے بعد. ایک انسان اگر گناہ کر لے، معصیت کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے صلح کر لے، گناہوں کی بخشش طلب کر لے، تو پھر وہ یہ حق بات کہہ سکتا ہے یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا تھا. واقعی لکھا ہوا ہے، جو بھی عمل ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. مگر اپنے ہر عمل کو نوشتہ تقدیر میں مت ڈالو، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور کہو کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا ہے. یہ بات کفار قریش کا وتیرہ ہے کہ ان کا شرک کرنا، ان کے آباء و اجداد کا شرک کرنا، اسے وہ نوشتہ تقدیر پہ ڈالتے ہیں اور ان کو کوئی معرفت و پہچان نہیں، اللہ کا خوف نہیں، نہ اس کی خشیت ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. نہیں، آدم علیہ السلام کا معمول، ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا، سچی صلح کی، اس کے بعد ہی اقرار کیا کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. اور ویسے واقعی لکھا ہوا. انسان جو عمل کرتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کوئی عمل تقدیر کے بغیر نہیں ہے اور کوئی عمل اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے. یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس میں ہر حرکت، ہر عمل، ہر تصرف اللہ کے امر سے ہوتا ہے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے تقدیر کی بات کی، توبہ کرنے کے بعد کفار قریش نے تقدیر کی بات کی بغیر توبہ کے. کفار قریش کی بات میں طغیانی، سرکشی ہے کہ معصیتیں بھی کرتے ہیں اور گناہوں پر گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کو تقدیر پر ڈالتے جاتے ہیں، اللہ کی مشیت پر ڈالتے جاتے ہیں. جبکہ آدم علیہ السلام نے سچی توبہ کر کے، سچی اللہ سے صلح کر کے پھر یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کی کہ یہ تقدیر میں سارا معاملہ لکھا ہوا تھا، تم مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو، نوشتہ تقدیر ہے یہ. تو آدم علیہ السلام کی بات توبۃ النصوح کے بعد تھی اور کفار قریش کی بات کسی توبہ کے بغیر تھی. جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ نوشتہ تقدیر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور ہر حرکت اس کی مشیت سے ہوتی ہے. کسی انسان کا نیکی کرنا اللہ کی مشیت سے ہے اور کسی انسان کا گناہ کرنا بھی اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی چاہت سے ہے. گناہ اللہ کو ناپسند ہے مگر کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کی مشیت کا تقاضا ہے. نیکی اللہ کو پسند ہے اور کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، وہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے. سوال آخری یہ باقی بچتا ہے کہ یہ مشیت کیوں ہے؟ ایک انسان کے لیے نیکی کی مشیت کیوں ہے اور ایک انسان کے لیے گناہ کی مشیت کیوں ہے؟ جس انسان کے لیے نیکی کی مشیت ہے اللہ چاہتا ہے کہ جنتی ہو، جنت میں داخل ہو. جس انسان کی گناہ کی مشیت ہے اللہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل نہ ہو بلکہ جہنم میں داخل ہو. جہنمی انسان کے لیے خالق کائنات کی مشیت گناہ کروانے کی ہے اور جنتی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت نیکیاں کروانے کی ہے. آخری سوال یہ باقی بچا کہ ایسا کیوں ہے کہ فلاں انسان جہنمی ہے، کیوں؟ اللہ کی مشیت میں وہ جہنمی ہے کیوں؟ اور فلاں انسان اللہ کی مشیت میں جنتی ہے کیوں؟ اس کا جواب مختصر یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے راز ہیں جس پر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے. اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر پر بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے تو اپنی زبانوں کو خاموش کر لو کہ فلاں انسان گناہ کیوں کرتا ہے اس کی مشیت کے تحت اور فلاں انسان نیکیاں کیوں کرتا ہے اس کی مشیت کے تحت. جو انسان نیکیاں کرتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت اللہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہو، اور جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت اللہ چاہتا ہے کہ وہ جہنمی ہو. مگر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے کے بعد کہ یہ نیکی کا راستہ اور یہ گناہ کا راستہ.
اب اللہ کی مشیت میں کوئی شخص جنت میں جائے گا کیوں؟ یہ اس کا راز ہے. اللہ کی مشیت میں کوئی شخص جہنم میں جائے گا کیوں؟ یہ اس کا راز ہے. اس کے راز کو کھولنا، اس کے راز پر بحث و تمحیص کرنا، اس سے شریعت نے روکا. اس پر خاموشی اختیار کر لو. یہ تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے مخفی خزانے ہیں. ایک ایسا سمندر جس کی تہہ تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ اس کا راز ہے. اس راز کو کریدنے کی کوشش نہ کرو، اس پر جملے بازی کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس پر ایمان لے جاؤ. اس لیے تقدیر پر ایمان ان امور ایمان میں شامل ہے جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. امور ایمان 6 ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. کہ امور ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو. یہ ایمان کے قواعد ہیں جو ہم نے اختصار سے عرض کیے. ان قواعد کے ساتھ تقدیر کو مانو اور تقدیر پر ایمان لے جاؤ. بڑا محکم ایمان یہ ہوگا تو وہ انسان بڑا برگزیدہ ہے جو تقدیر پر اس انداز سے ایمان لائے، جس کا ایمان راسخ اور قوی ہو، جو ہر امر کو اللہ کی تقدیر اور اس کے نوشتہ کے مطابق قرار دے اور پھر اس پر اعتراض کی کوشش نہ کرے. جو معاملہ ہو، نقصان ہو تو اس پر راضی ہو. اللہ کی تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا. کبھی آپ ایئرپورٹ گئے، جہاز نکل گیا، اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے یہ کہہ کر خاموش ہو جاؤ کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا تو اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. اس کو نوشتہ تقدیر پہ ڈالو. اگر کسی نے کوئی نقصان کیا، اس پر غصے کی بجائے اس پر تقدیر کے فیصلے کو یاد کر کے راضی ہو جاؤ. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اچھی صحت دیتا ہے، اچھا مال دیتا ہے، اچھا علم دیتا ہے، اچھی گاڑی دیتا ہے، اچھا بنگلہ دیتا ہے، تو اس پر جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جلنا اور کڑنا بھی تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے. یہ بھی تقدیر کا انکار ہے. بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان لاؤ. اس انداز کا ایمان ہوگا اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا. اور جلنے اور کڑنے کی صورت میں آپ مزید اللہ کے خیز و خصب کا نشانہ بنیں گے. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ بہت بڑے محاسن میں سے ایک بہت ہی عمدہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگا. اگر بیٹا فوت ہو جائے تو تقدیر کا معاملہ، کوئی عزیز بچھڑ جائے تقدیر کا معاملہ. تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرشتے کسی بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرے فلاں بندے کے دل کا چین تھا، اس کے دل کا قرار تھا، اس کے دل کی دھڑکن تھی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تم اس کو چھین کر لے آئے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا امر تھا، تیری تقدیر کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، اس کو سننے کا شوق ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری حمد کر رہا ہے، تیری تعریف کر رہا ہے کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے. وہ اس نے میرے بچے کو چھین لیا، اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ کا فیصلہ قبول ہے، اس کی رضا پر راضی ہوں، اسی کے لیے حمد ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں، اس مقام پر جہاں حمادین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی بہت تعریف کرنے والے اور اس کی بہت ہی حمد و ثنا کرنے والے. تو تقدیر اور ایمان ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ محاسن کا باعث ہے اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. حدیث اللہ کی توفیق سے پوری ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں جو بھی اس میں اعتقادی امور ہیں ان کی معرفت دے دے، ان کی سمجھ دے دے، ان کو اپنانے کی توفیق دے دے، ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے دے. اور اللہ تعالیٰ ان سارے نکات پر صحیح عمل کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.